جب مشورہ کیا اور اس بات پر سب ایک ہو گئے کہ چھوٹے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالنا ہے، اپنے اس مشورے اور منصوبے کو پورا کرنے کے لیے وہ ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ جا چکے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو ان بھائیوں کے ساتھ بھیجتے نہیں تھے۔ ان کی وجہ آگے آ رہی ہے، اس لیے اس مرتبہ بھائیوں نے باتیں اور بنا کر پیش کی۔ یا بنا مالک لا تأمنا، ابا جان یوسف کے بارے میں آپ نہیں کرتے، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بچہ اگر آپ اسے گھر میں بٹھا کر رکھیں گے تو بیچارہ ناکارہ ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ اسے باہر کے ماحول میں ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ جنگل میں ہمارے ساتھ آ کر مضبوط ہو جائے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو یوسف کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اسے طاقتور بنانا چاہتے ہیں، گھر میں رہ کر وہ کمزور ہو جائے گا۔ بھائیوں نے اس طریقے سے اصرار کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، ابا کے سامنے اس مرتبہ بات رکھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائیوں نے اس مرتبہ خیر خواہ ہونے کا انداز اختیار کیا۔ ہر کوئی جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ خیر خواہ بن کر ہی آتا ہے، چاہے وہ عقیدے میں کسی کو گمراہ کرنا چاہے، چاہے وہ عمل میں کسی کو گمراہ کرنا چاہے۔ کوئی اپنے آپ کو یوں ثابت نہیں کرتا کہ میں تو تجھے خراب بنانا چاہتا ہوں، میں تو تیرا برا چاہتا ہوں، کوئی ایسا نہیں کہتا۔ ہر ایک ایسا ہی کہتا ہے جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ ہر گمراہی کی طرف لے جانے والا یوں ہی کہتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا، تم جنت میں چلے جاؤ، اور پھر ایک حکم دیا کہ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہیں جا، یہ میرا حکم ہے۔ باقی جنت میں جہاں کہیں تم چاہو پھرو، کھاؤ، خوشی سے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم، شیطان نے چونکہ سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر پھینک دیا تھا، ابھی دنیا اتارا نہیں تھا، اس کو یہ بات کھٹکتی تھی۔ باہر کر دیا گیا اور آدم اور حوا دونوں جنت میں مزے لے کر رہنے لگے۔ اب اس نے یوں چاہا کہ میں حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت سے باہر کیسے نکالوں۔ وہ جانتا تھا کہ میں کسی برائی میں تو انہیں مبتلا نہیں کر سکتا، میں کسی گناہ میں تو انہیں پھنسا نہیں سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ میں انہیں گمراہ تو کر نہیں سکتا۔ شیطان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، یہ درخت کھا لو۔ اللہ نے جس سے منع کیا یہ درخت کھا لو، کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں تو تم دونوں کے لیے خیرخواہی کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو یوسف کی خیر خواہی کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھیج دو۔ ہر گمراہی کی طرف لے جانے والا ایسا ہی کہتا ہے، جیسے شیطان نے کہا انی لکم لمن الناصحین۔ وہ جب گناہوں کی طرف لے جاتا ہے نا، عامةً جیسے ہمارے ماحول میں ایک عشق کا نشہ چڑھا ہے نوجوانوں کے اوپر، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر چڑھا ہے۔ اب اس نشے میں شیطان کیا بھڑکاتا ہے، اکثر لوگوں کی زبانی، بچے اور بچیوں کی زبانی، لڑکوں اور لڑکیوں کی زبانی یہ باتیں سنی گئی ہیں کہ بھئی ہم تو محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تو ان سے نکاح کرنے والے ہیں۔ کے راستے سے شیطان بھڑکا رہا ہے، نکاح
نکاح ایک جائز عمل ہے، نکاح ایک بھلا عمل ہے، لیکن شیطان ایک حرام کام کو کروانے کے لیے ان کے دلوں میں یہ بھلائی ڈالتا ہے۔ انی لکما لمن الناصحین، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر یہی بات کہی تھی کہ میں تو خیر خواہی کی بات کرتا ہوں۔ یہاں ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو وہ یہی بات سمجھاتا ہے کہ بھائی آگے جا کر نکاح ہی تو کرنا ہے، نکاح سے پہلے سب جائز، حالانکہ نکاح سے پہلے سب ناجائز ہیں۔ ہر گمراہ کرنے والا اسی طریقے سے پھنساتا ہے، وہ اس طریقے سے برگلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب گمراہ کرنے والا، گناہ کی طرف لے جانے والا ہمارا خیر خواہ بن کر آتا ہے تو پھر ہم پہچانے کیسے کہ یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے یا بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، بدی کی طرف لے جاتا ہے یا برائی کی طرف لے جاتا ہے؟ جب ہر کوئی خیر خواہ بن کر آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، کہ نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ میں تمہارے لیے بھلائی چاہنے والا اور تمہارے لیے امانت داری کے ساتھ بھلائی چاہنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم پہچانو گے کیسے کہ یہ خیر خواہ بن کر شیطانی شکل میں آیا ہے یا یہ تمہارا سچا خیر خواہ ہے؟ اسے پہچانو گے کیسے؟ اس کا راستہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ تمہیں کیا کام کروانا چاہتا ہے اس سے پتہ لگا لو۔ ایک آدمی تمہارا خیر خواہ بن کر آتا ہے لیکن وہ تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ خیر خواہی کے راستے سے شیطان کی شکل میں آیا ہے کہ وہ تمہیں اچھا بول کر اپنے ساتھ لے تو جاتا ہے لیکن پھر شراب کے نشے میں، جوئے کے نشے میں، گناہوں کے نشے میں تمہیں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، حالانکہ تمہیں لے جاتے وقت تو اس نے اچھی باتیں کی تھی، چلو نا یار تھوڑی تفریح کر لیں گے، گھر رہ کر گھر بیٹھے ہوئے خشکی دماغ ہو جائے گا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ابا یعقوب سے کہنے لگے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کم عقل ہو جائے گا، گھر میں بیٹھے بیٹھے کمزور ہو جائے گا، گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ جو قوا ہیں، بدن کے جو اعضاء ہیں، یہ نکمے ہو جائیں گے، کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے۔ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوں کہنے لگے۔ تو جب کوئی تمہارے پاس آ کر ایسی باتیں بنائیں اور پھر وہ گناہ کی طرف لے جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ تمہارا حقیقی خیر خواہ نہیں ہے۔ حقیقی خیر خواہ کی نشانی یہ ہے، اللہ نے فرمایا ناصح امین، جو دیانت دار بھی ہو اور تمہارا بھلا چاہنے والا بھی ہو۔ اگر کوئی تمہاری سچی خیر خواہی چاہتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بھلائی کے راستوں کی تعلیم کرے گا، وہ تمہیں صحیح اعمال اور صحیح عقیدے کی تعلیم کرے گا، اور اگر وہ گمراہ ہیں تو تمہیں خراب اعمال کی تعلیم کرے گا۔ یہ علامت ہے اچھے اور بروں کو پہچاننے کی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اسی کے ذریعے بھائی اپنے بیٹوں کو پہچان لیا کہ یہ جو ابھی بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو یوسف کی خیر خواہی چاہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا تھا یہ کوئی بھلائی نہیں چاہتے ہیں، یہ تو میرے بیٹے یوسف کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ علامت ہے کہ کون خیر خواہ ہے اور کون تمہارا برا چاہنے والا ہے، اسے اس طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ بھائی آگے کہنے لگے ارسلہ معنا غدا، آئندہ کل حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجنا، یرتع، تاکہ وہ ہمارے ساتھ جنگل میں بکریاں چرائیں اور جنگل کے پھل فروٹ اور میوے یرتع خوب پیٹ بھر کر کھائیں، جس کی وجہ سے یوسف میں طاقت پیدا ہو جائے۔ یرتع، خوب پیٹ بھر کر جنگل کے میوے اور پھل فروٹ کھائیں، ویلعب، اور ہم جو کھیل جنگل میں جا کر میدانوں میں کھیلتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دو قسم کے کھیل کھیلتے تھے، ایک تو دوڑنے میں مسابقت کرنا، دوڑوانی حریفائی، تو ایک تو دوڑ کا کھیل
اور دوسرا تیر-اندازی کا کھیل۔ یہ دونوں کھیل حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کھیلتے تھے۔ ابا سے یہی درخواست کی کہ یردا جنگل کے میوے کھائیں گے اور جو کھیل ہم کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلیں گے تاکہ یوسف کی ورزش ہو جائے، یوسف کی کثرت ہو جائے اور کثرت کے ذریعے یوسف کا بدن مضبوط ہو جائے۔ یردا ویلعب وإنا له لحافظون۔ ابا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے چہیتے بیٹے یوسف کی خوب حفاظت کریں گے۔ کتنی خیر خواہی کی باتیں کر رہے ہیں ابا یعقوب علیہ السلام کے سامنے۔ مفسرین نے ان کی انہی باتوں کی وجہ سے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں صرف حضرت یوسف ہی نبی ہوئے، باقی جو بیٹے تھے وہ نبی نہیں تھے۔ کیوں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہاں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف کے علاوہ یہ جو 10 بیٹے تھے، انہوں نے سارے کام کر لیے نبوت سے پہلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دینے کا ارادہ بھی کر لیا، ابا کی نافرمانی بھی کر لی، جھوٹ بھی بول لیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ یہ جو 10 بیٹے تھے وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری اولاد تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ سے چلی ہے، ان میں پھر اسرائیلی نبی پیدا ہوئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں پھر اسرائیلی نبی پیدا ہوئے، 12 خاندان ان 12 بھائیوں سے بنے، نبوت ان سے چلی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان میں سے اور کوئی نبی نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، بھائیوں نے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ ہم جو کھیل کھیلتے ہیں وہ کھیلنے والے بن جائیں۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب آ رہا ہے کہ میں حضرت یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجنا کیوں نہیں چاہتا، لیکن اس جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا یوسف تمہارے ساتھ کھیلے۔ معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی جو کھیل کھیلتے تھے وہ ناجائز نہیں تھے۔ اس سے قرآن کا ایک حکم ثابت ہوتا ہے کہ وہ کھیل جس میں ورزش ہو، جس میں کثرت ہو، جس کھیل کی وجہ سے انسان کا بدن مضبوط ہوتا ہو، وہ کھیل کھیلنا جائز ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو منع نہیں کیا کہ تمہیں کھیلنا نہیں ہے، یہ کھیلنا مجھے پسند نہیں ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ دوسرا جواب دیا جسے ہم آئندہ آیات کی تفصیل میں سنیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ایسے کھیل کھیلنا جائز ہے۔ اصل میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں خشکی پنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ مطلقاً یوں سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا کھیل کھیلنا یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے۔ وہ مطلقاً یوں سمجھتے ہیں کہ کھیل بھی کوئی کھیلنے کی بات ہے، اور بعض لوگوں کے اندر حد سے زیادہ نرمی ہوتی ہے تو وہ ہر قسم کے کھیل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ بالکل کھیل کو ناجائز سمجھنا یہ بھی غلط ہے، اور ہر قسم کے کھیل کو جائز سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ کھیل کود کے لیے شریعت کے حدود کو اور شریعت کے قوانین کو پہچاننے کی ضرورت ہے، جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سے کھیل کھیلے جا سکتے ہیں اور کون سے کھیل کھیلنا ناجائز ہے۔ شریعت نے اس کے حدود بیان فرمائے ہیں۔ مثلا شریعت نے کھیل کے جائز ہونے کے لیے کچھ شرطیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ کھیل ایسے کھیلنے چاہیے جس میں سطر نہ کھلتا ہو۔ آپ فٹ بال کھیل سکتے ہیں، آپ ٹینس کھیل سکتے ہیں، آپ سوئمنگ کا کھیل کھیل سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں جبکہ آپ کا سطر دکھتا نہ ہو۔ ہمارے زمانے کی طرح نہیں،
کہ ایسے کپڑوں کو لازمی قرار دیا جاتا ہے جو بالکل رانوں تک، انسان کی رانیں بھی اس میں دکھتی ہیں، اس کے گھٹنے بھی نہیں ڈھکتے، تو وہ کھیل جائز نہیں ہے۔ پہلی شرط، کھیل میں شطر کا ڈھکنا ضروری ہے۔ ایسے کھیل آپ نہیں کھیل سکتے۔ سوئمنگ کرنے جاؤ، بے شک جا سکتے ہو، لیکن سوئمنگ کرتے ہوئے آپ کا سطر ڈھکا ہوا رہنا چاہیے، باقی سوئمنگ کرنا جائز نہیں۔ ہاں سطر ڈھکا ہوا ہے، شریعت کے قانون کے دائرے میں ہے، پھر آپ سوئمنگ بھی کر سکتے ہو۔ تو پہلی شرط یاد رکھیں کھیل کے جائز ہونے کے لیے کہ اس میں سطر کھلتا نہ ہو، سطر ڈھکا ہوا رہتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہوتا ہو۔ کھیل وہ جائز جس میں مرد اور عورتیں دونوں ساتھ میں نہ ہو، مرد اپنے کھیل الگ کھیلیں، عورتیں اپنا کھیل الگ کھیلیں۔ عورتوں کو اپنے کھیل کھیلنے میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ان کے پردے کا بالکل مکمل پاس و لحاظ رکھا جاتا ہو۔ ان کے لیے گلیوں میں، ان کے لیے چوراہوں پر، ان کے لیے مردوں کے درمیان میں کھلے میدانوں میں یہ کھیلنا شرعی قوانین کے خلاف ہے۔ اس سے ان کے پردے کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، شریعت کے حکم کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، ان کے سطر کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، عورت کی عزت اور آبرو کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ کھیل جائز ہے اس وقت میں جب کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہوتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کھیل جائز ہے جن کھیلوں میں موسیقی اور میوزک، گانا بجانا نہ ہو۔ اگر کھیلوں کے اندر ناچ کود آ گیا، گانا آ گیا، میوزک آ گیا تو پھر یہ کھیل ناجائز ہو جائے گا۔ کھیل کھیلنے کے لیے شرط ہے کہ اس میں ناچ گانے نہ ہو، اس میں ناچنے والے ناچنے والیاں نہ ہو، اس میں میوزک نہ ہو تو جائز۔ باقی اگر ناچنے والے ناچنے والیاں ہیں، موسیقی ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، پھر ایسے کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے، ایسے کھیلوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کھیل وہ جائز ہے جو کفار اور مشرکین سے مشابہ نہ ہو۔ جن کھیلوں میں کفار اور مشرکین سے مشابہت ہو، حدیث شریف میں ان کھیلوں کے کھیلنے کی ممانعت آئی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، یہ حدیث کا اصول ہے کہ جس میں بھی غیر کی مشابہت ہو اس قسم کے کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ کھیل جائز ہیں جن کھیل میں شرطیں نہ لگائی جاتی ہوں۔ اگر کھیل کود میں شرطیں لگائی جاتی ہوں تو پھر وہ کھیل کود جائز نہیں ہے۔ یہ شرطیں ہیں کہ یہ شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو کھیل جائز، اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر یہ کھیل جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت نے قوانین بنائے ہیں۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کے بعد یرتا ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں اپنی تفسیر میں احکام القرآن میں یہ اصول لکھا ہے کہ جس کھیل کی وجہ سے انسان کے جسم کی ورزش ہوتی ہو، کثرت ہوتی ہو اور انسان کے جسم کو راحت محسوس ہوتی ہو اور اس کھیل میں گناہ نہ ہو، ایسے کھیل کھیلنا جائز۔ جس کھیل میں کثرت ہوتی ہو، جسم کی ورزش ہوتی ہو، انسان کے بدن کو راحت پہنچتی ہو اور اس کھیل میں گناہ نہ ہو، ایسے کھیل کھیلنا جائز۔ شریعت نے اور بھی کچھ اصول بتائے ہیں، جیسے قرآن الکریم میں ہے کہ وہ کھیل کھیلنا جائز جو کھیل لہو نہ ہو۔ لہو کھیل کسے کہتے ہیں؟ عربی لفظ ہے لہو۔ وہ کھیل کسے کہتے ہیں؟ وہ کھیل جس میں نہ انسان کا دین کا فائدہ ہو نہ انسان کا دنیا کا فائدہ ہو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ لہو ہے، بیکار ہے۔
جس کھیل میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اسے اللہ نے قرآن الکریم میں لہو کھیل کہا ہے، بیکار کھیل کہا ہے۔ ایسے کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے۔ وہ کھیل جن کھیل کی وجہ سے انسان کے اعمال اور فرائض میں غفلت پیدا ہوتی ہو۔ کوئی آدمی کرکٹ میچ کھیلنے دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا یا کرکٹ میچ کھیلنے میں مشغول ہو گیا، الحمدللہ کچھ باتیں سن کر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کا نام لیے بغیر یہ بات کہتا ہوں کہ جب دنیا والوں میں یہ فکریں پیدا ہوئی تو اس وقت میں جو کرکٹ کے کھیل میں حصہ لینے والے ممالک ہیں، الحمدللہ جن میں بھی یہ فکریں پیدا ہوئی ہیں، باقاعدہ انہوں نے اپنی کرکٹ ٹیموں کے لیے یہ اصول بنایا ہے کہ نماز اور تراویح اگر رمضان میں کھیلا جا رہا ہے تو رمضان میں تراویح اور نماز دونوں فوت نہ ہو، اس ٹائم میں آپ کو کرکٹ میچ کھیلنی ہے۔ فکریں پیدا ہوتی ہیں، ہر چیز کو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تو نماز کے بعد کھیلتے ہیں، روزے کے بعد کھیلتے ہیں، تراویح کے بعد کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ کھیل جس کی وجہ سے اعمال میں غفلت پیدا ہو جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کھیل کھیلتے ہوئے اعمال کا بھی خیال رکھتے ہو، نمازوں کا بھی خیال رکھتے ہو تو پھر یہ کھیل جائز ہے۔ یہ اصول ہے کہ کون سا کھیل جائز ہے اور کون سا کھیل ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے وہ کھیل جو شریعت کے احکام کے خلاف نہ ہو، مثلا اس کھیل میں شرطیں نہ لگائی جاتی ہو، اس کھیل میں لڑائی جھگڑے پیدا نہ ہوتا ہو، اس کھیل میں شور اور گوگا نہ ہوتا ہو، اس کھیل میں بے پردگی نہ ہوتی ہو، تو شریعت کے خلاف نہیں ہے، پھر آپ کھیل سکتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو یہ کھیل شریعت کے خلاف ہے، پھر اس کا کھیلنا جائز نہیں ہے۔ جس کھیل میں جوا ہو یہ کھیل جائز نہیں ہے، جس کھیل میں دھوکہ ہو یہ کھیل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ دو اصول ہیں، جس کھیل میں جوا ہو، جس کھیل میں دھوکہ ہو۔ اس کی وجہ سے ہم آج کے زمانے میں نئے نئے وجود میں آنے والے کھیلوں کے احکام کو پہچان سکتے ہیں۔ تین پتی کے احکام اسی سے معلوم ہو جاتے ہیں کہ تین پتی جائز ہے کہ نہیں ہے۔ چوسر کھیلنا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ڈریم 11 کھیلنا اسی سے معلوم ہوتا ہے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو کھیل ہے رمی سرکل، معلوم ہوتا ہے جائز ہے کہ نہیں۔ اس میں جوا بھی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بیپار ہے، تجارت ہے۔ بھائی تجارت کے لیے شریعت کا ایک قانون ہے، وہ کیا؟ نمبر 1، جس چیز کی تجارت کی جائے وہ آپ کے سامنے کسی بھی شکل میں موجود ہو۔ نمبر 2، جس کے ذریعے جو چیز خریدی جائے یعنی نقود پیسے، وہ بھی تمہیں معلوم بھی ہو اور موجود بھی ہو۔ کیا آن لائن تجارت میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ موجود نہیں ہوتی، کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہوتی۔ کھلاڑیوں کا خریدنا ایک کھلاڑیوں پر سٹا لگانا ہے، جوا کھیلنا ہے کھلاڑی کے اوپر کہ اس کے اتنے پوائنٹس کے اوپر میرے اتنے پیسے۔ تو اس سے نئے نئے کھیل کے احکامات معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایڈورٹائزمنٹ کی ایک بارش ہے، وہ 24 ہیں، یہ بہت سارے نام ہیں جو الگ الگ ایڈورٹائزمنٹس کی شکل میں دیکھے جاتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کھولو، سب سے پہلے ایڈورٹائز آ جائے گی، اس کی اور ایڈورٹائز کرنے والے خود یہ نہیں کھیلتے، جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے پیسے کا ڈوبنا ہے۔ تو نئے نئے کھیل جو وجود میں آتے ہیں، اس کے احکام بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ ہاں، آپ ایسے کھیل کھیلو جس میں آپ کی ورزش ہو، آپ کا دماغ تیز ہوتا ہو۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ آدمی گھنٹوں بغیر کسی ورزش کے
ہاتھ کو صرف یوں یوں ہلا کر اپنے جسم کی قوت کو برباد کر دیں، عقل مندی کی بات ہے۔ اس سے انسان کے بدن کے اعضاء بھی کمزور ہوتے ہیں، انسان کا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے، اور انسان کا مزاج بھی تبدیل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو گھنٹوں اس طریقے سے گیمنگ کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ شریعت کے ان اصولوں سے اس کے احکام کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جسمانی کمزوری، ذہنی کمزوری اور اخلاقی کمزوری، تینوں چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ گھنٹوں یہ جو کھیلنے کی عادت ڈالتے ہیں، ہاں کچھ حد تک آپ ایسے کھیل کھیل سکتے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہی کیوں نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں تیزی پیدا ہو۔ مثلا کوئی ایسی پزل آ گئی جس کا جواب دینا پڑے آپ کو، کوئی ایسی کوئز آ گئی کہ جس کے ذریعے آپ کے علم میں زیادتی ہوتی ہو، ایسی چیزیں ڈھونڈو۔ لوگ اس کی وجہ سے باغی ہو رہے ہیں، آن لائن گیمنگ کی وجہ سے اولاد بغاوت پر اتر آ رہی ہے۔ جو بھی اس کے عادی بنتے جا رہے ہیں، ان کے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اس قسم کے کھیل کی عادت لگ جاتی ہے، وہ لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، کسی کی بات کو مانتے نہیں، بلکہ اگر کوئی نصیحت کرنے بھی جائے گا تو برا لگے گا۔ یہ اس کی برائیاں ہیں۔ شریعت نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں کہ اس سے آپ اچھی طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہو، میرے لیے کون سا کھیل کھیلنا جائز ہے، میرے لیے کون سا کھیل کھیلنا ناجائز ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا، آپ کھیل سکتے ہو، آپ والی بال کھیلو، آپ ہاکی کھیلو، آپ فٹ بال کھیلو، آپ کبڈی کھیلو، آپ ٹینس کھیلو، آپ سوئمنگ کرو، آپ تیر اندازی سیکھو، آپ نشانے بازی سیکھو، آپ کشتی لڑنا سیکھو۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر اس میں شریعت کے قوانین کی پابندی کی جائے تو یہ سارے کھیل ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے جسم کی کثرت ہوگی، اس کی وجہ سے ورزش ہو جائے گی، بدن مضبوط ہوگا، عقل تیز ہوگی، انسان کے خون کا بہاؤ بڑھے گا، تو انسان کی بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ حدیث شریف میں مومن قوی کی فضیلت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کمزور رکھے، ورزش کی عادت ڈالے۔ یہ نبوی تعلیم ہے، یہ قرآنی تعلیم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کھیلنے سے منع نہیں کیا، معلوم ہوا یہ نبوی تعلیم ہے کہ ورزش والے کھیل کھیلو، گناہ والے نہیں۔ تو آدمی طاقتور بنے، اس کے لیے وہ ورزش کر سکتا ہے۔ صبح میں اٹھ کر شام کے وقت میں ورزش کے بھی احکام ہیں، پہچاننے والے پہچان سکتے ہیں۔ آپ کو فوراً ورزش کر کے یا ورزش کے کھانے کے بعد فوراً ورزش کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد فوراً ورزش کرنا، کسرت کرنا، ایکسرسائز کرنا، جیم کرنا، یہ دونوں باتیں نقصان کرتی ہیں۔ آپ ورزش کے وقت میں ہلکا خوراک لو، جیسے فروٹ ہے، کوئی لکوڈ ہے، جوس ہے، پھر آپ کسرت کے بعد تھوڑی دیر رکے رہو، 15-20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر جائے، پھر آپ کھاؤ۔ کھانے کے بعد فوراً ورزش نہ کرو، آپ 8-پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ویٹ کرو، انتظار کرو، اس کے بعد آپ کسرت کرو۔ اس کی وجہ سے انسان کے بدن کے اعضاء جو ہیں یہ مضبوط ہوں گے، وہ جو خون تیار ہوا ہے اچھی طریقے سے ہر عضو میں پہنچے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے نا کہ شریعت کی تعلیم صرف یہی ہے، قرآن صرف یہی تھا، نہیں، شریعت نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، قرآن نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا جسم، انسان کا بدن، انسان کی زندگی کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔
باقی یہ تو جیم والوں کے احکام ہیں، ان کے پاس جا کر ہم اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کہ بھائی جیم کرنی ہو تو کیسے کرنی ہے، لیکن ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ شریعت نے بھی یہ چھوڑا نہیں ہے، شریعت نے اس کی بھی تعلیم دی، یہ تو شوق کی بات ہے، ہمیں اس کا شوق پیدا کرنا ہے۔ تو یہ کھیل کے جائز اور ناجائز ہونے کے کچھ احکام تھے جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتے ہیں، جس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ تو اس قسم کے کھیل جائز ہیں جس میں شریعت کے حدود قائم رکھے جاتے ہو، اس قسم کے کھیل جائز نہیں ہیں جس میں شریعت کے حدود توڑے جاتے ہو، شرعی احکام توڑے جاتے ہو۔ الغرض، بھائیوں نے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ جنگل میں یوسف ہمارے ساتھ آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے پھل فروٹ میوے وغیرہ، اور ویلعب ہمارے ساتھ دوڑیں گے بھی، ہمارے ساتھ تیر اندازی بھی سیکھیں گے تاکہ یوسف ہوشیار بنے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اب وہ وجہ بتائی جس کی وجہ سے اس سے پہلے بھی اور اس وقت بھی آپ چاہتے نہیں تھے کہ میرے لاڈلے بیٹے یوسف ان بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جائیں۔ پہلی وجہ بتائی، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، کہ مجھے اس بات سے غم ہوتا ہے کہ تم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یوسف میرا اتنا پیارا ہے کہ اس کے بغیر مجھے اپنا گھر سونا سونا لگتا ہے۔ یوسف کی دوری یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پہلا جواب، لیحزننی، یوسف جب گھر میں نہیں ہوتے تو مجھے چین نہیں آتا۔ لیحزننی، حضرت یوسف علیہ السلام یہ اتنے پیارے تھے، ایک تو یہ کہ خوبصورت بہت تھے جس کا ذکر آئندہ تفسیر میں آ رہا ہے، نمبر دو ان کے اخلاق بہت اچھے تھے، نمبر تین حضرت یعقوب علیہ السلام خود ایک نبی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ یوسف آگے چل کر نبی بننے والے ہیں۔ یہ تین باتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف سے محبت کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی، محبت اتنی کرتے تھے کہ یوسف ذرا بھی گھر میں نہ ہو حضرت یعقوب بے چین ہو جاتے تھے۔ انی لیحزننی ان تذهبوا به، پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کوئی بھیڑیاں میرے بیٹے یوسف کو کھا جائیں، تم تو بڑے بڑے ہٹے کٹے ہو۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے یہ بڑے طاقتور تھے، بڑے تند تھے، تر و تازہ تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بھی لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ کنعان جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا شہر ہے جس میں آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ رہتے تھے، کنعان فلسطین کا ایک شہر اس زمانے کا کنعان، اس کے جنگلات میں اس وقت میں بھیڑیے بہت تھے۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تم بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے ہو اور جہاں تم چھوٹے بھائی یوسف کو لے جانا چاہتے ہو اس جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں، تم تو طاقتور ہو، تم تو درخت پر چڑھ جاؤ گے، دوڑ کر جنگل سے باہر نکل جاؤ گے، یہ یوسف تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، یہ تو دوڑ بھی نہیں سکتا، یہ تو بھیڑیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، یہ دوسری وجہ کہ بھیڑیے جنگل میں بہت ہیں۔ ایک تیسری وجہ بھی لکھی ہے جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام بیٹے یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے نہیں دیتے تھے، وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہے، ان کے بیٹے یوسف نیچے ہیں، وہ پہاڑ پر نہیں چڑھے، 10 بھیڑیے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھاڑ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ تیاری کر ہی رہے تھے کہ انہی 10 بھیڑیوں میں سے
ایک بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان 9 کے درمیان میں سے اٹھا کر باہر نکالتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اس خواب کی تعبیر بھی آپ کو بتا دی تھی کہ یہ جو بھیڑیے ہیں یہ بھیڑیے کوئی اور نہیں، آپ کے وہ دوسرے 10 بیٹے ہی ہیں جو آپ کے لاڈلے بیٹے یوسف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تیسری وجہ تھی یہ خواب جس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے یوسف کو ان بھائیوں کے ساتھ بیچتے نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ وہ خواب ہی تھا کہ میں تو تمہیں کو بیڑیوں کی طرح دیکھتا ہوں کہ یوسف کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہو، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم ہی دور جنگل میں لے جا کر بیٹے یوسف کو ختم نہ کر دو۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو ان بھائیوں کے ساتھ بھیجتے نہیں تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں یہ بات ایک تو ارشاد فرمائی لَيَحْزُنُنِي، یوسف کے دور ہونے سے مجھے غم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، ابھی یوسف گئے نہیں تھے اور ابھی بھیڑیے آئے بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے یہ خوف ہے کہیں بھیڑیا ان کو کھا نہ جائیں۔ تو کیا ایک نبی تھے حضرت یعقوب، یہ بھی غم کرتے ہیں اور یہ کہیں توکل کے خلاف نہیں ہے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، نبی کو تو اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے بھائی کسی بات کی وجہ سے کسی کے دل میں غم کا پیدا ہونا یہ اس کے کمال کے خلاف نہیں ہے۔ غم یہ اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی فطرت ہے، نبیوں کے دلوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے کسی بات کی وجہ سے۔ دکھ، درد، غم اور تکلیف یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ ہم انسان، نبی بھی انسان، تو وہ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام کو ایک بیٹے ہوتے ہیں، ان کا نام ابراہیم رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بچپنے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ان کے انتقال کے اوپر آپ کو رونا آتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جو جاری ہوتے ہیں۔ اس وقت میں صحابہ یہ فرماتے ہیں، صحابہ جو کہتے ہیں القلب یحزن، کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کا دل، ہم سب کے دل اس وقت میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کی موت سے غم زدہ ہیں۔ تو غم کا آنا یہ انسان کی فطری ہے، فطری چیز ہے، یہ کوئی کمال کے خلاف بات نہیں ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غم ہوا۔ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ، صحابہ کہنے لگے حضرت ابراہیم کی موت پر یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کی موت کے اوپر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کی آنکھوں سے جاری ہیں، ہم سب کی آنکھوں سے جاری ہیں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی کی وجہ سے سب کے سب غمزدہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی تکلیف کی بنیاد پر انسان کے دل میں غم کا پیدا ہونا یہ فطری بات ہے، یہ کمال کے خلاف نہیں ہے۔ ایک اور قصہ ہے، ایک صحابی رسول تھے جو بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔
اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کچھ اس انداز میں تلاوت فرماتے تھے کہ دوسرے صحابہ ان کی تلاوت کو سن کر حیران رہ جاتے تھے، تعجب میں پڑ جاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دفن فرمایا، اور اس صحابی کو دفن کرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کی، اوسع اللہ علیہ، اے اللہ ان پر وسعت فرما۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ لقد حزنت علیہ، کیا اس صحابی کی موت کے اوپر آپ کو غم ہوا؟ لقد حزنت علیہ یا رسول اللہ، آپ کو غم ہوا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اجل انہو کان یحب اللہ ورسولہ، ہاں ان کی موت کے اوپر مجھے غم ہوا، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے یعنی مجھ سے محبت رکھنے والے تھے۔ معلوم ہوا کسی تکلیف کے اوپر غم کا ہونا یہ کمال کے خلاف نہیں ہے، غم ہو سکتا ہے، ہاں اس غم میں شریعت کا لحاظ نہ رکھنا یہ برا ہے۔ جیسے آدمی کسی کی موت کے اوپر روئے، یہ غم کا تقاضا ہے، رونا آ سکتا ہے، لیکن اس رونے کی حالت میں آدمی ایسے الفاظ کو استعمال کریں گویا وہ یوں ظاہر کرتا ہے اللہ تیرا فیصلہ اسے مارنے کا غلط تھا، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ روتے وقت میں ایسی باتیں بولتے ہیں، تو رونا غلط نہیں تھا، لیکن رونے کی حالت میں ایسی باتوں کا بولنا یہ غلط تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قال انی لیحزننی، ان کی جدائی سے مجھے غم ہوتا ہے، تو آدمی غمزدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی کہ میں اس بات کا خوف کرتا ہوں کہ اکلہ الذئب، بھیڑیاں انہیں کھا جائیں۔ یہ بات توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نشانیوں کے ذریعے، بھائیوں کے حالات کے ذریعے، بھائیوں کی چال چغت کے ذریعے یہ بات معلوم کر لی تھی، یہ بات معلوم کر لی تھی کہ یہ بھائی حضرت یوسف کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسے فراست مومن کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، جب عام مومن جسے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے نور کا یہ حصہ عطا کرتا ہے کہ اسے وہ فراست دیتا ہے کہ وہ آئندہ کی باتوں کا احساس کر لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے اللہ والے ہیں، ان کے قصے ہم نے سنے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور ایک آدمی نے آ کر قرآن الکریم کی ایک آیت پڑھی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس کی تفسیر مجھے بتا دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بتانے سے پہلے اس سے یوں کہا، او عیسائی، قرآن کی آیت پڑھ کے جو سوال کر رہا ہے اس سے پوچھا، او عیسائی کلمہ پڑھ اور مومن بن جا۔ اب یہ تعجب ہے، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سوال کرتا ہے، جنید بغدادی کہتے ہیں عیسائی کلمہ پڑھ مومن بن جا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے؟ کہا دراصل میں بات یہ ہے کہ میں حقیقت میں عیسائی ہوں، مومن نہیں ہوں، اور مجھے دوسرے عیسائیوں نے یہ آیت لے کر بھیجا تھا کہ یہ آیت جنید بغدادی کے پاس جا کر پڑھنا، اگر وہ سچے اللہ کے ولی ہیں تو وہ پہچان لیں گے کہ تو عیسائی ہے اور اعتراض کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو پھر تم اس بات کا بتنگر بنا دینا کہ کیسے اللہ کے ولی ہیں، مجھے تو پہچان نہیں سکے۔ یہ فراست مومن ہے۔ یہ عیسائی کلمہ پڑھ کے اس وقت میں مومن ہو گیا کہ واقعتاً اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
مومنوں کو اس وقت میں، اس زمانے میں اس فراست کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا کے حالات کو دیکھ کر ہمیں ایمانی فراست کے ذریعے اس زمانے میں یہ بات پتہ لگانے کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فراست نبوت کے ذریعے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ یہ میرے دوسرے بیٹے، میرے ہونے والے نبی بیٹے یوسف کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مومنوں کو اس زمانے میں، مسلمانوں کو اس زمانے میں ایمانی فراست پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے وہ دیکھ سکے کہ جو دنیا کی رنگریلیاں، دنیا کے پروپیگنڈے جو مسلمانوں کے خلاف چلائے جا رہے ہیں، یہ ان کے ایمان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کے ماحول، ان کے معاشرے کے لیے کتنے نقصان دینے والے ہیں۔ ماحول کچھ ایسا ہے، اس فراست کی مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ ہماری معصوم سی اولادیں یہ ایمانی فراست نہ ہونے کی وجہ سے، جس فراست کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس کے ذریعے دیکھ لیا، جس کا ذکر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فراست مومن میں، یہ فراست ایمانی نہ ہونے کی وجہ سے بیچاری ہماری معصوم اولادیں کس طریقے سے دشمنوں کا شکار بنتی جا رہی ہے، ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فراست ایمانی پیدا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس فیشن کی طرف، جس موریانیت کی طرف، جس عیاشی کی طرف، جس دوڑ کی طرف، جس دنیاوی رنگت کی طرف یہ لوگ ہمیں بلا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی، ہمارے لیے آخرت میں بھی، یہ ہمارے دین کے لیے بھی، یہ ہماری دنیا کے لیے بھی کتنی نقصان دینے والی ہیں۔ یہ فراست اس وقت ہمیں پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت۔ ایک مولانا پرسوں تقریباً دوسرے تیسرے رمضان کی بات ہے، اللہ دیکھیے ایسے اسکالرز، کچھ لوگ جو ٹی وی ڈیبیٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ کچھ لٹریچر چھاپ کر اور مددگار بناتے ہیں، کبھی ایسے لوگوں پر بھروسہ مت کرو، یہ وہی انا لہو لناصحون والے ہیں، خیر خواہ بن کر آتے ہیں اور ہمیں بے ایمان کر کے چلے جاتے ہیں، ایسوں کی باتوں میں کبھی مت آؤ۔ ایک مولانا قرآن الکریم کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے ایک بات کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک آدمی جو اس سے پہلے عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے کچھ باتیں پڑھ لی اور کچھ شکل کو بدل دیا، ابھی کوٹ پینٹ میں ہی ہے۔ وہ اس مولانا کی بات پر یوں کہتا ہے کہ یہ تم ہی لوگ ہو، جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اسے کہہ رہا ہے یہ تم ہی لوگ ہو اس زمانے میں بندشیں باندھ رکھی ہیں، میں تم پر بھروسہ ہی نہیں کرتا، اور وہ اپنی بات ثابت کرتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایسے بہت ہیں جو ہمارے ایمان کا سودا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے بچوں اور بچیوں ایسے لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آؤ، ایمانی فراست پیدا کرو، ایمانی نورانیت پیدا کرو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی فراست کا یہاں ذکر ہے۔ یہ توکل کے خلاف بات نہیں ہے، یہ ایمانی نبوت کی فراست کا ذکر ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آئندہ بھائیوں نے کیا جواب دیا؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو بھیجنے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم یا ربنا ينبغي لجلال وجهك
ملكك وعظيم سلطانك. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم يا ربنا إنا نسألك إيمانا كاملا. رب کریم ہمیں کامل ایمان عطا فرما و یقینا صادقا سچا یقین عطا فرما و قلبا خاشعا تجھ سے ڈرنے والا دل عطا فرما و رزقا طیبا پاکیزہ رزق عطا فرما و حلالا و عملا صالحا. رب کریم اعمال کی توفیق عطا فرما و نسألک الغنا عن الناس. رب کریم محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. رب ہم تجھ سے ہر بیماری سے شفا طلب کرتے ہیں، ہر بیماری سے شفا عطا فرما. مولا کریم تیرے جو بندے اور بندیاں بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، ایمانی فراست عطا فرما، ایمانی نورانیت عطا فرما، ایمانی حلاوت عطا فرما. اللہم ونعوذ بك من شر ما استعان. محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.